الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين۔ بزرگان محترم اور دوستوں، ہم اللہ تبارک و تعالی پر ایمان تو رکھتے ہیں، لیکن وہ کامل درجے کا ایمان کہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالی ہی کرنے والے ہیں، اس کامل درجے کا ایمان ہم نے خال ہیں یقیناً اللہ کے نیک بندے، لیکن جو مومن سے تقاضا ہے اس تقاضے کو ہم پورا کتنا کر رہے ہیں یہ ہم خود اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں۔ ہماری نظر اسباب پر ہوتی ہے، مسبب الاسباب پر نہیں ہوتی عمومی طور پہ، اور مسبب الاسباب پر نظر اس وقت ہوتی ہے جب ساری کی ساری ہماری کوششیں ایک طرح سے ناکام ہوتی ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ بس اللہ کی یہی مرضی تھی۔ یقیناً اللہ کی یہی مرضی تھی، لیکن سب سے پہلے یہ بات زبان پر ہونی چاہیے کہ اللہ کی جو مرضی اللہ وہ کریں گے، ہم اپنے تئیں یہ کوشش کر رہے ہیں۔ دعا، آپ یقین جانیے کہ واحد یہی ایک چیز ہے جس کا سہارا ہے ہمیں، اور دعا کو ہم کیا سمجھیں گے، کیونکہ ہم دعا پڑھتے ہیں، سلام پھیرا، ہاتھ اٹھائے، رٹی ہوئی چند دعائیں ہیں، وہ زبان سے نکلی، آمین کہا اور چلے گئے۔ وہ جو ایک کیفیت دعا کے وقت ہونی چاہیے اور جو اسلاف کی کیفیت ہوتی تھی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تو کیا کہنا، تبع تابعین حضرات میں کی جو کیفیت ہوتی تھی، وہ دعا کو سمجھتے تھے اصل میں، اس لیے ان کے سارے کام بنتے تھے۔ ہمارے کامیابیوں کے نقشوں کے باوجود ہمیں ناکامی، خوف، پریشانی ہر وقت لاحق رہتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ تعلق مع اللہ نہیں ہے، اللہ سے وہ تعلق نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ صفت الصفوہ ایک کتاب ہے علامہ جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ حضرت لیث بن سعد رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ حج کے ایام قریب تھے کہ انہوں نے یہ سوچا عصر کے بعد کہ میں پہاڑی ابو قبیس پہ جا کے اور دعا کرتا ہوں، عصر سے مغرب تک کا وقت دعا کی قبولیت کا ہے، میں پڑھتا ہوں، دعا کرتا ہوں وہاں جا کے۔ اب جب یہ پہاڑی کے اوپر پہنچے ہیں تو پہلے سے ایک شخص وہاں پہ دعا کر رہے تھے، ان کی پیٹھ تھی، انہیں یہ پتہ نہیں چلا کہ پیچھے سے کوئی ہے، یہ بیٹھ گئے پہاڑی کے نیچے چھپ کر، کیونکہ ان کی جو الہا وزاری تھی، ان کی جو اللہ سے پکار تھی، تو یہ سعد بن لیث رحمۃ اللہ علیہ وہ سننا چاہتے تھے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مناجات کرنے کے بعد، تعریفیں کرنے کے بعد انہوں نے دعا شروع کی، یا ربی یا ربی یا ربی 7 مرتبہ، پھر کہا یا اللہ یا اللہ یا اللہ 7 مرتبہ، پھر کہا یا رحمان یا رحمان 7 مرتبہ، پھر کہا یا رحیم یا رحیم 7 مرتبہ، اور پھر کہا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین 7 مرتبہ۔ یہ
ابو الليث रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जितनी दफा भी वो अपनी जुबान से अल्लाह तबारक व ताला का नाम ले रहे थे, उनके ऊपर ऐसी कपकपी तारी हो रही थी और ऐसी गशी की कैफियत थी कि ऐसा महसूस होता था कि अब उनकी जान निकल जाएगी। और ये अल्फाज 7-7 मरतबा कहने के बाद उन्होंने फिर अल्लाह से दो दुआएं मांगी कि ए अल्लाह, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं अंगूर खाऊं, और दूसरी दुआ ये कि या अल्लाह, आप जानते हैं मैं सफर से आ रहा हूं, हज का इरादा है मेरा, मेरी एहराम की ये दो चादरें बोसीदा हो गई, आप मुझे नया एहराम दिलवा दें। ये इलाहदारी के साथ दुआएं करते रहे। उसके बाद जब इन्होंने दुआ खत्म की तो इनकी हिम्मत हुई, अबू लैथ रहमतुल्लाह अलैह उनके पास गए और उनसे कहा कि सलाम किया, तो उन्होंने पूछा, हैबत की वजह से ये बात नहीं कर सके, तो ये खामोश हुए। उन्होंने पूछा कि अंगूर खाओगे? इन्होंने कहा जी हाँ, अंगूर खाए। अबू लैथ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उस अंगूर में जो जायका था, ऐसा अंगूर मैंने सारी जिंदगी कभी नहीं खाया। इतना शीरीनी था वो अंगूर, और उसमें अंगूर में कोई ना कोई एक हड़ल सी या बीज सा होता है, कहने लगे वो उससे बिल्कुल पाक था। और फिर देखा तो करीब ही दो एहराम की चादरें नजर आई, नई बिल्कुल। इन्होंने उन हजरत ने कहा कि आप जरा सा अपना रुख उलट लीजिए ताकि मैं एहराम पहन लूं। इन्होंने एहराम बांधा, एहराम मलबूस किया, तो कहने लगे कि उनकी शख्सियत में और निखार आ गया और इतने खूबसूरत लगने लगे वो। लेकिन हैबत और रोब की वजह से मैं फिर भी नहीं पूछ सका कि आप कौन हैं। मैं उनके पीछे पीछे हो लिया, वो हरम में दाखिल हुए। हरम में जाते ही एक शख्स आगे बढ़े हैं और उनकी जो पुरानी चादरें थी वो उसने ली हैं, उसे अपने सीने से लगा लिया उस शख्स ने। मैं उस शख्स के पास गया, मैंने कहा ये कौन है? तो कहा तुम नहीं जानते ये कौन है? कि नहीं। कहने लगे ये इमाम आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। तो फिर मैंने ये कहा बेशक ये कैफियत उन्हीं की हो सकती है। तो जब अल्लाह पर नजर हो मेरे दोस्तों, तो बयाबान में, पहाड़ों के ऊपर भी अल्लाह तबारक व तआला इंतजाम फरमा देते हैं। सिर्फ अल्लाह के ऊपर नजर होनी चाहिए। सहाबा इकराम आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला हम करीबुन अनुनाजी, अल्लाह करीब है कि हम उनसे मुनाजात करें, आहिस्ता आहिस्ता मांगे, और हम बईदुल युनादी, या अल्लाह दूर है कि हम उन्हें पुकार के बात करें, पुकार के जोर से आवाज से दुआ करें। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी जवाब नहीं फरमाया, खामोश रहे। बड़ों की बातें बड़ी अजीब होती हैं। ऐसा नहीं कि हमसे किसी ने पूछा अलटब अपनी जुबान से कुछ भी जो नजर आया, जो समझा वो कह दिया। सोचना समझना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। वही नाजिल हुई, व इदा सअलका, यानी मेरे बंदो, तुम जब भी कोई मुझे पुकारोगे, मेरे बंदों में से ना ये कहा कि नमाजी होना चाहिए, परहेजगार होना चाहिए, या रोजेदार होना चाहिए, या हाजी होना चाहिए, या और कोई खुसूसियत नहीं गिनवाई, बल्कि व इदा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, जब मेरे बंदे मुझे पुकारेंगे मुझे अपने करीब पाएंगे और मैं उनकी मुनाजात को सुनने वाला हूं। इतने करीम अल्लाह ताला, अल करीम यतफद्दलु अलैहि बिदून इस्तिहकाक, हमारे इस्तिहकाक से, हमारे हक से बढ़कर जो जात हमें देने वाली है, मेरे दोस्तों उस जात से हमने मुंह फेरा हुआ है। मैं अक्सर और बेशतर ये अर्ज करता हूं कि जाने से पहले ये ठान के जाइए, ये गिरा बांध के जाएं कि एक किसी बात के ऊपर अमल करना है, पूरे 7 दिन उस बात पर अमल करते हुए गुजारना है। देखिए जिंदगी में इंशाअल्लाह कैसी तब्दीली आएगी। और सबसे बढ़कर मोहताज मैं खुद हूं। मुझे भी अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए कि जो बातें अच्छी निकलती हैं ऐसा ही अच्छा अमल करने वाला भी बना दे। क्योंकि मिनहैसुल कौम अगर आप देखें तो बातें सारी बहुत अच्छी अच्छी कर रहे हैं। टेलीविजन के सामने बैठ जाइए, मीडिया
की गुफ्तगू सुनिए तो ऐसा लगेगा कि हम किसी फरिश्तों के अंदर बैठे हुए हैं, फरिश्तों की जमात के दरमियान है, कि इतनी अच्छी अच्छी बातें सुबह होती नहीं है कि सुबह होने के जो पैगामात वसूल होते हैं, मेरा ख्याल है जो पैगामात भेजने वाले हैं इल्ला माशाअल्लाह वो भी पढ़ते होंगे या नहीं पढ़ते होंगे उसको। अमल तो कुछ अमल नजर आएगा सड़कों के ऊपर, जब कोई आपके सामने से गाड़ी तेज गलत लेके चला जाए उस वक्त मुस्कुरा के कह दें कि अरे अल्लाह के बंदे, अल्लाह तेरे लिए आसानी फरमाए। पता नहीं किस उलझन में होगा ये, किस परेशानी में होगा, क्या इमरजेंसी होगी, किसी का ये ख्याल आता है? नहीं, बल्कि फौरन मुंह से ऑल फॉल बकने लगते हैं, ये मुल्क कभी सुधरेगा नहीं, ये यूं नहीं होगा, वो नहीं होगा, और ये ऐसा है वैसा है, बस नान तान। यहां पर है इम्तिहान। मस्जिद में इम्तिहान नहीं होता, यहां तो सब नमाज पढ़ने आए हैं, अल्लाह का जिक्र करने और सुनने आए हैं। बाजारों में इम्तिहान है, सड़कों पे इम्तिहान है। कोई हाजित रवाई अपनी अगर कोई पेश करे कि मुझे फला हाजित है, उसकी सुनकर उस पर अमल करना या उसको अच्छा जवाब देना, वहां इम्तिहान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआशरा तश्कील दिया था, कौम बनाई थी आपने, तेल के कुएं नहीं खुदवाए थे, अगरचे वो जरूरत है इस वक्त की, लेकिन सबसे पहली जरूरत इस वक्त की कौम बनाने की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुआशरा तश्कील दिया था, मैं बारहा अर्ज कर चुका हूं कि सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की शक्ल में मौजज़ा अता किया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। उम्मे अम्मारा रजी अल्लाह ताला अन्हा, जो इस्लाम, सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा जो इस्लाम की पहली शहीदा हैं, बुजुर्गों ने ये लिखा है, उलमा मुफस्सिरीन ने ये लिखा है कि उनके पैर की धूल जो उड़ी है, उस धूल के बराबर ताबईन हजरात से लेकर कयामत तक जितने वली अल्लाह, कलंदर, गौस, कुतुब, अब्दाल आएंगे, वो तमाम एक पलड़े में रखे जाएं, और वो धूल जो सुमैया के पैरों से निकली है वो एक पलड़े में रखी जाए, सुमैया के धूल का वजन ज्यादा होगा। ये मौजज़ा था कि उनको बर्छा मारने से पहले पूछा कि अब भी पलट जा अपने दीन से। उसने कहा नहीं, मेरी बल्कि अब ख्वाहिश ये है कि इधर तू मुझे मारे, इधर मेरी जान निकले, उधर मेरी नजर पहाड़ी की तरफ हो और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हो और उनको देखते हुए मेरी रूह परवास कर जाए, अब मेरी ये ख्वाहिश है। ये कहा, उसको गुस्सा आया, उसने बर्छा मारा है और सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा नीचे गिरी हैं। उन्होंने देखा तो इत्तेफाक से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे थे। बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु, बिलाल बिन रबाह इनका नाम है, इन्हें सलाखों पर लिटाया जा रहा है। क्या वजह है कि आहद आहद की रट लगाई हुई है, हालांकि जान बचाने के लिए उस वक्त अगर कोई और कलमा कहते थे, उसकी बात मान लेते तो कोई गुनाह भी नहीं था, लेकिन आहद आहद कहते रहे। अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु को तरस आया, उन्होंने खरीदा। उबई बिन खल्फ ने कहा कि तुम्हें तो मैं अक्लमंद तरीन इंसान समझता था, ये तुमने क्या किया है, गुलाम की तुमने क्या किया है, गुलाम की कीमत इतनी, इतने पैसों में इसको खरीद रहे हो। अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ने फरमाया कि मैं भी तुम्हें अक्लमंद समझ रहा था, इस गुलाम की कीमत इतनी कम मांगी तुमने। अल्लाह की कसम, अगर तुम पूरी दुनिया के खजाने मांगते और मेरे इख्तियार में होते, मैं वो खजाने दे के बिलाल को छुड़वा देता। कदर जानते थे क्या है। ये बने थे, पत्थरों के ऊपर लिटाए गए हैं। इनाम अल्लाह ने यह दिया कि खाना काबा जैसा मुकद्दस पत्थर बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु के पैरों के नीचे अल्लाह ले आए। मुकाम ये दिया है। कोई भी वाकयात होते हैं उसको गौर करना चाहिए कि वजह क्या थी कि बिलाल हबशी को यह फरमाया जा रहा है कि ऊपर जाओ बिलाल, खाना काबा की छत पर अजान दो। इन लोगों ने अपनी जिंदगियां खपाई थी, लगाई थी, ये जानते थे अल्लाह तबारिक व ताला की मोहब्बत। जितना वक्त हमारा मोबाइल में इस वक्त गुजर रहा है, क्रिकेट मैच में 12-12 घंटे जाया हो रहे हैं, इबादत करते हुए नौजवानों को ये लगता है कि अरे कहां पढ़ी जाती है हमसे नमाज। और आजकल तो भाई जो दौर है ना, इतने मसरूफ है, फर्ज पढ़ने बड़ी बात है। ये जो फर्ज पढ़ने बड़ी बात है कह रहे हैं, ये फर्ज भी कुजा कुजा पढ़ते होंगे।
موبائل میں وقت گزر جائے 6 گھنٹے، اسے پریشانی نہیں ہوتی، لیکن عبادت کے وقت پریشانی ہوتی ہے کہ جلدی سے ابھی ابھی دیکھیں گے ہم، اور دیکھتے ہیں، مشاہدے میں ہیں، ادھر جمعے کی نماز ہوئی، دعا ہوئی، اور ادھر کچھ لوگ تو دعا سے پہلے جانے کے چکر میں ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کہیں قید خانے میں، نہیں لگتا دل مسجد میں، نہیں لگتا دل دعاؤں میں، کیوں نہیں لگتا؟ دل کو گھسیٹ کر لے کے آئیں، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بنائیں دل کو۔ ابھی میں نے جو 5 اسماء حسنہ آپ حضرات کے سامنے بتائے، بیان کیے، یا ربی یا ربی، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ارحم الراحمین، ان دعاؤں کے ساتھ کیا وجہ تھی کہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے پاس وہ چیزیں آ گئی جس کی انہیں طلب تھی اور حاجت تھی؟ انہیں نہیں پتا تھا؟ وہ عقل مند نہیں تھے کیا کہ سبب اسباب بھی تلاش کرنے چاہیے؟ وہ نہیں سوچتے کہ ارے کہاں سے انگور آئیں گے، یہاں تو آدم نہ آدم زاد، میں اللہ سے ایسی کیوں فرمائش کروں؟ لیکن انہیں پتا تھا کہ اس سے فرمائش نہیں کریں گے تو کس سے کریں گے؟ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، ایک بوڑھی تھی، یہ بڑھیا عورت کہیں چلی گئی، محل کے درمیان میں اس راستے میں جہاں محل کو جاتا تھا جو راستہ، وہاں پر اس کی ایک کٹیا تھی، چھوٹی سی جھونپڑی تھی۔ یہ جب واپس آئی ہے تو دیکھا جھونپڑی بالکل صاف، وہاں پہ فرش بنا ہوا ہے اور تعمیرات ہو رہی ہیں۔ اس نے کہا یہ کیا ہوا؟ کہنے لگے بادشاہ کے چونکہ محل کے راستے میں یہ آ رہا تھا تو انہوں نے حکم دیا اس کو گرا دے۔ اس بڑھیا نے آسمان کی طرف دیکھا اور یہ کہا کہ اے اللہ، میں نہیں تھی یہاں پر، لیکن تو تھا یہاں پر، تو نے میرے اس محل کو، اس کٹیا کو کیوں نہیں بچایا اس محل کی خاطر؟ یہ کہنا تھا آسمان کی طرف دیکھ کے اس کا، اور یہ لکھا ہے میرے دوستوں کہ اس محل کی چھت دھڑام سے نیچے گری ہے۔ جن کی اللہ پہ نظر ہوتی ہے ہر چیز ان کے تابع اللہ کر دیتے ہیں، اس لیے کہ ایمان یہ ہونا چاہیے کہ ہر چیز اللہ کے اختیار میں، ہر چیز۔ یہ جو ہم بچپن میں ایمان مجمل، ایمان مفصل پڑھتے تھے، اس کی تجدید کبھی کبھی کرنی چاہیے کہ یہ کیا پڑھتے تھے ہم جو ابھی تک یاد ہے ہمیں، یہ ہے کیا، یہ عقیدہ کیا ہے؟ والقدر، اس کی آخری ایک لفظ ہے ایمان مفصل کا، والقدر خیری و شرری من اللہ تعالی، ہر خیر اور ہر برائی اللہ کی طرف سے ہے۔ ہم سنتے ہیں بچپن سے کہ پتا بھی نہیں ہل سکتا، میرے دوستو یہ ایمان کیوں نہیں ہے کہ پتا اللہ کے بغیر نہیں ہل سکتا؟ یہ باتیں کیوں ہیں صرف؟ یہ ایمان راسخ ہونا چاہیے دل کے اندر، ارے میرا اللہ کرے گا، میرا آج دعا کے لیے میسیجز آتے ہیں پاکستان میچ جیت جائے، لہو اللہ کے لیے میسج آ رہے ہیں، دعا کروانے والا بھی نہیں سوچتا کس کام کے لیے دعا کروا رہا ہوں، اور کسی سے زیادہ بات کریں تو کہیں اسلامی مملکت ہے، اچھا ہے جیت جائے تو اچھا ہے۔ تو میرے بھائی اپنے لیے دعا کرواؤ، ایمان سے کے ساتھ دنیا سے چلے جائیں۔ دعا سکھائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بہترین دعاؤں میں ایک دعا ہے، سب سے زیادہ انسان کیا چاہتا ہے؟ میں آپ سے یہ کہوں یا آپ سے کوئی اور یہ کہے، آپ کسی کو بتائیں کہ میں عمرے پہ یا حج پہ جا رہا ہوں، پہلی اس کی دعا یہ کہے گا وہ کہ بھائی میرے لیے دعا ضرور کرنا، اللہ معاف کر دے۔ مغفرت کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا رہے ہیں، اللہم اغفر لی، اے اللہ معاف کر دیجئے، اور معاف کر دیا آج اپنے چپراسی کو، اپنے ماتحت کو، اور کل اس کو جتا دیا کہ میں نے تجھے کل معاف کیا تھا، یاد ہے تجھے؟ نہیں، پھر اللہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں، ورحمنی، اے اللہ رحم بھی کر دیجئے، یعنی کبھی جتائیے گا نہیں کہ میں نے تجھے معاف کیا تھا، اللہم اغفر لی ورحمنی وجبرنی، میری جتنی کمیاں اور کوتاہیاں انہیں بھی آپ دور کر دیجئے۔ میری کمی کوتاہی کا مطلب یہ ہے کہ جہاں گناہ کیا ہوں اس کو کاٹ کے آپ نیکی لکھ دیجئے، میری کمیوں کو دور کر دیجئے۔ ورفانی، اور آدمی کیا چاہتا ہے؟ اور آدمی رفعت چاہتا ہے کہ ہر آدمی اس کی عزت کرے، اس کی تکریم ہو، جہاں جائے اس کو ادب سے بات کرے اس سے۔ ورفانی، اور اے اللہ مجھے رفعت عطا فرما دیجئے۔ اور اس کے بعد آدمی چاہتا ہے وہدنی، اے اللہ ہدایت میں مجھے رکھیے۔ ہدایت اتنی بڑی چیز ہے، حضرت شہر بن شحوب یا خشوب، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس نام میں تھوڑی سی وہ ہے، بہرحال شہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے
دروازہ کھٹکھٹایا، پردے میں کہا میری امی، میری ماں، یہ بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کیا دعائیں مانگتے تھے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ایک دعا مانگتے ہوئے بکثرت سنا، اور وہ دعا تھی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھیے۔ پھر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشا ہیں، آپ کی بدولت تو ہمیں ایمان ملا، اس دنیا کو ایمان اور اسلام ملا ہے، آپ یہ دعا مانگتے ہیں؟ کہا کہ ہاں عائشہ، ہاں سلمہ، میں یہ دعا کثرت سے مانگتا ہوں کیونکہ کچھ پتہ نہیں آخری وقت کیسا ہو، اور ہم میرے دوستوں مطمئن ہیں، اطمینان ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفصیل میں بیان فرماتے ہیں کہ پھر یہ دعا پڑھی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، اے اللہ جب آپ نے دلوں کو اپنی طرف کر لیا تو اب پھیریے گا نہیں انہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں۔ ہمارے ہاتھ اس بات سے ہی نہیں تھکتے کہ بیٹے کا وہاں ایڈمیشن ہو جائے، بیٹی یوں کامیاب ہو جائے، اس کا یہ ہو جائے، اس کا کوئی رو کے یہ دعا مانگے کہ اے اللہ میرے بیٹے کو آپ دنیا کے بعد کی زندگی میں فرحت بخش دیجئے، اس کی قبر کو روشن کر دیجئے، میری قبر کو روشن کر دیجئے۔ کتنے لوگ ہیں جو یہ دعائیں مانگتے ہوں گے؟ الا ماشاء اللہ۔ فکر، اللہ کی طرف نظر، ہر چیز میں اللہ کی طرف نظر ہو میرے دوستو۔ اگر اللہ کی طرف نہیں ہے، اسباب کی طرف نظر ہے، تو یقین کیجئے اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اسباب میں الجھا کے رکھیں گے ساری زندگی۔ اب میں یہ کروں گا تو یہ ہوگا، یہ کروں گا تو یہ ہوگا، اوہو یہ نہیں ہو رہا۔ اللہ گاڑیاں بھی دے دیں گے تو بھی ذہن الجھنوں کا شکار رہے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کیونکہ ذکر نکل گیا ان کے دلوں سے تو قلب میں سکون کہاں آئے گا؟ ایک واقعہ لکھا ہے علامہ یافعی رحمت اللہ علیہ نے روضۃ الریان فی حکایت الاولیاء میں، لکھتے ہیں کہ ایک عورت تھی، اس کی مسلسل بیٹیاں ہو رہی تھیں، تو اس کے شوہر اور شوہر کے گھر والوں نے یہ کہا کہ اب اگر بیٹی ہوئی تو تجھے بھی قتل کر دیں گے اور اس بیٹی کو بھی مار دیں گے۔ یہ خیالات ہمارے یہاں بھی اکثر ہیں گاؤں دیہاتوں میں۔ اتفاق سے وہ عورت کہیں سفر میں تھی، اس کے درد ذہ ہوا اور بیٹی پیدا ہو گئی۔ اس نے کہا اب اگر میں اس بیٹی کو لے کے جاتی ہوں تو شوہر غصے میں ہے، شوہر کے گھر والے بھی غصے میں ہیں، وہ مجھے بھی مار دیں گے اور اس کو بھی مار دیں گے۔ لہٰذا نیک تھی، اللہ والی تھی، اس نے دعا کی اللہ سے کہ اے اللہ میں اس بیٹی کو اگر یہاں چھوڑتی ہوں تو یہاں محفوظ نہیں ہے، لے کے جاتی ہوں تو نہ یہ محفوظ ہے نہ میں محفوظ ہوں۔ لہٰذا اس نے ایک کپڑے میں لپیٹا اپنی بیٹی کو اور پہاڑی کے چھوٹے سے نیچے گڑھے کے پاس، غار کے پاس اس کو رکھا ہے، اور اللہ سے دعا کی ہے کہ یا اللہ میں تو یہاں سے جا رہی ہوں، لیکن آپ جو ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں آپ یہاں پر موجود ہیں، میں آپ کے پاس آپ کی کفالت میں دے کے جا رہی ہوں اپنی اس بیٹی کو۔ اور یہ کہہ کے وہ چلی گئی۔ اس کا خیال تھا کہ پتہ نہیں اب کیا صورتحال ہوگی، جنگل بیابان ہے۔ یہ 6-7 مہینے کے بعد وہاں سے گزری اپنی بیٹی کے حالات دیکھنے کہ ہے بھی زندہ ہے یا کیا ہو گئی، اگر مر گئی ہو تو کہیں دبا دوں گی۔ یہ وہاں گئی ہے اور اس نے دیکھا ہے کہ ایک ہرنی اس کے پاس ہے اور ہرنی اس کو دودھ پلا رہی ہے اور وہ بیٹی فروا ہے اس کے ساتھ کھیل رہی ہے، اور قریب یہ خونخوار جانور بیٹھا ہوا ہے گویا کہ وہ پہرا دے رہا ہے۔ یہ وہاں سے روتی ہوئی عورت واپس آئی، اس نے اپنے شوہر، اس کے گھر والوں، قبیلے والوں کو جمع کیا اور یہ کہا کہ میں نے ایک اپنی بیٹی وہاں چھوڑی تھی آپ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے، آؤ چلو میرے ساتھ دیکھو کہ میرا رب اس کی کیسی کفالت کر رہا ہے، میں نے اللہ کی کفالت میں اسے چھوڑا تھا۔ یہ واپس گئی اپنے گھر والوں کو لے کے، دیکھا تو وہی ایک جانور قریب بیٹھا ہوا ہے بھیڑیا قسم کا، اور ہرنی اس کو دودھ پلا رہی ہے۔ جب یہ قریب گئے ہرنی اور وہ جانور دور ہو گئے، اس نے بیٹی کو پیار کیا۔ اس کے بعد وہ سب لوگ جو ہیں وہ تائب ہوئے اور انہوں نے معافی مانگی اور اس بیٹی کو بحفاظت لے کے آئے۔ انہوں نے یہ علامہ یافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس عورت کی لو صرف اللہ سے لگی ہوئی تھی کہ اللہ ہیں وہ حفاظت فرمائیں گے۔ میرے دوستو ہم بھی تو مسلمان اور مومن ہیں،
ہمارا یہ ایمان کہاں گیا کہ صرف اللہ کے اوپر نظر ہو کہ اللہ کرے گا تو یہ ہوگا. جتنی بھی چیزیں ہیں قرآن حکیم میں بیان ہوئی ہیں میرے دوستو، آپ پڑھتے چلے جائیے، ماں سوائے احکامات کے، نواہی اور اوامر کے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ انسان کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے آسانی سے. اس پہ کبھی غور کریں کہ یہ واقعہ بیان کیوں ہوا ہے. یہ بیان ہوا ہے کہ بھائی جس طرح اللہ نے اصحاب کہف کو 309 سال تک سلا کے رکھا ہے، اس کے بعد اٹھا دیا انہیں بحفاظت، کروٹیں بھی اللہ بدلواتے رہے، سورج کی کرنوں کو بھی اندر جو انسانی بقا کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اللہ ان سب چیزوں کو وہاں مہیا کرواتے رہے. کتا بھی باہر ایسے بیٹھا رہا 309 سال. لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہاں پر کوئی اندر بھی نہیں جا سکتے تھے کیونکہ کتا بیٹھا ہوا ہے. وہ کتا بھی کب کا انتقال کر گیا تھا. اللہ بتاتے ہیں کہ ایسا بھی ہوا ہے. ایسا اس لیے ہوا ہے کہ ان کا توکل میرے اوپر تھا، مجھ پر توکل تھا. اب اگر کوئی بھی یہ توکل کرے گا میرے اوپر تو اللہ تعالیٰ وہی کرامات ظاہر کر دیں گے. کوئی اللہ پہ بھروسہ کرنے والا تو ہو، توکل کرنے والا تو ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہمیں دیندار بنائے، نیک بنائے، اور اللہ ہمیں ایسا بنائے جیسا اللہ خود ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.